اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اساتذہ کرام کا کمرہ جماعت میں رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ استاد معاشرے کا ایک اہم رکن ہے۔ کوئی بھی معاشرہ استاد کے بغیر نامکمل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معلم تھے۔ معلمی پیغمبری پیشہ کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو ان کا رویہ نرم تھا۔ تحمل، برداشت اور بردباری سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہی خصوصیات ایک استاد کی شخصیت کا لازمی جزو ہوتی ہیں، تبھی وہ معلمی کے عہدے پر نافذ ہوتا ہے۔ استاد ماہر نفسیات اور ماہر نفس شناس ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اساتذہ کرام بچوں کو ان باتوں یا کاموں کی بھی سزا دیتے ہیں جن میں ان کی کوئی غلطی یا قصور نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بچے کا یونیفارم ٹھیک نہیں ہے، ادھڑا ہوا ہے، استری نہیں کیا گیا، صاف نہیں ہے، اس کا بیگ مکمل نہیں ہے، کتابیں کاپیاں اس کے پاس نہیں ہیں، تو یہ قصور اس کا نہیں ہے، اس کے والدین کا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ بچہ قصوروار نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ابھی تک تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل نہیں ہوئی۔ بہت سے والدین ان پڑھ ہونے کی وجہ سے بچوں کی بنیادی ضروریات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ دوسرے غربت کی وجہ سے وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، ان کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے، وہ بچوں کی خوراک ہی بمشکل پوری کر پاتے ہیں، تو تعلیم ان کی نظر میں بہت غیر ضروری ہے۔ جب بچے کا یونیفارم، بیگ یا اس قسم کا مسئلہ ہو، شوز پالش نہیں ہے، تو جب اس کو پوری کلاس کے سامنے ڈانٹا جاتا ہے، شرمندہ کیا جاتا ہے، تو بچے کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کے سامنے شرمسار ہوتا ہے اس غلطی پر جو اس نے نہیں کی ہوتی۔ ان تمام عوامل میں بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ وہ ذہین اور قابل ہونے کے باوجود سب کے سامنے کھل کر اظہار نہیں کر پاتا۔ یہیں سے بچے کی بنیاد ٹیڑھی پڑ جاتی ہے۔ احساس کمتری بچے کو جکڑ لیتا ہے۔ ان حالات میں استاد کا رویہ ہمدردانہ اور مشفقانہ ہونا چاہیے۔ دوسری غلطی جو ہم سے زیادہ ہوتی ہے، اساتذہ کرام سے جو زیادہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر کلاس میں یا تو لائق یا پھر امیر کبیر کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والے طالب علم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کی بات کو زیادہ سنا جاتا ہے، اس کو زیادہ فوکس رکھا جاتا ہے کہ جی آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے بچے جنہیں اہمیت نہیں دی جاتی، جنہیں اگنور کیا جاتا ہے، وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر اساتذہ کرام ایک ایوریج یا بلو ایوریج بچے کو کلاس کی کوئی ذمہ داری سونپیں تو ایسے طلباء دوسروں کی نسبت زیادہ ذمہ دار ثابت ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تعلیمی کمیوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا مثبت ہمدردانہ رویہ بچے کی خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایسی تمام غلطیاں، خامیاں جن میں بچہ قصوروار نہیں، اس کی سزا بچے کو نہ دیں۔ ان حالات میں یہ ہونا چاہیے کہ بچے کے والدین کو اسکول میں بلوائیں، ان کے ساتھ سیٹنگ کریں۔ اگر بچے کے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو والدین سے رابطہ کریں۔ کلاس میں بچے کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں۔ ان حقائق کو جاننے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے بچے کی عادات بدل رہی ہیں۔ آپ کا مثبت رویہ ہی بچے کو تعلیم کی طرف مائل کرے گا۔ بچے کو عزت دیں، وگرنہ بچہ تعلیم سے باغی ہو جائے گا۔
بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی طرف بھی توجہ دیں۔ اگر کسی وجہ سے بچہ ڈسٹرب نظر آئے تو علیحدگی میں بچے کے مسائل جاننے کی کوشش کریں۔ بچے کو کبھی تم اور تو کہہ کر نہ پکاریں، ہمیشہ اس کے لیے جمع یعنی آپ کا صیغہ استعمال کریں اور آپ کہہ کر مخاطب کریں۔ کبھی بھی اپنے زمانے کا موازنہ بچے کے دور کے ساتھ مت کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ بدلتے وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو سمجھیں، سیکھیں اور اپنی ٹیچنگ میں جدید تکنیک کا استعمال کریں، کیونکہ اگر ٹیچر جدید تکنیک کو نہیں سمجھے گا تو نئے دور کا بچہ ٹیچر سے زیادہ آگے ہوگا۔ مثال کے طور پر ٹیچر لکھ کر وائٹ بورڈ بھرتا ہے، بلیک بورڈ پر بھرتا ہے اور بچہ ایک کلک سے اس کی پک بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ٹیچرز کو بھی ایسی تکنیک سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ہر بچے کا بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے، اس کے مطابق بچے کو ڈیل کریں۔ اگر بچہ ٹیسٹ یاد کر کے نہیں آیا یا ہوم ورک نہیں کیا تو وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ ٹیچر کو سب اندازہ ہوتا ہے کہ کون بچہ جھوٹ بول رہا ہے اور کون واقعی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پایا۔ آپ بچے کے پرابلم سولور بنیں تو جانے انجانے میں آپ بچے کے ہیرو بنتے چلے جائیں گے۔ قدرت نے ہر بچے کو مختلف صلاحیتیں ودیت کی ہوتی ہیں۔ ان صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو نکھارنے کی کوشش کریں۔ ہر بچے کا آئی کیو لیول مختلف ہوتا ہے، اس کے مطابق بچے کو ڈیل کریں، تبھی آپ اپنے استاد ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں، ورنہ ذہنی طور پر بیمار نسل دے کر آپ معاشرے کے مجرم کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔